السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اہل عرب کی ان شیطانی حرکات کے بارے میں جو اہل عرب میں پائی جاتی تھی اسلام کی آمد سے پہلے، اور جانیں گے کہ قرآن حکیم میں ان حرکات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جزیرۃ العرب کے شہری علاقے مثلاً مکہ، طائف، صنع، حجر اور یثرب جوا، شراب اور بت پرستی میں بہت زیادہ گرفتار تھے۔ ان کے شب و روز جوا اور بت پرستی میں گزر جاتے تھے۔ ہر کسی نے، ہر قبائل نے اپنی اپنی عادات اور اپنی اپنی خواہشات کے لحاظ سے بت بنا رکھے تھے جن کی وہ شب و روز پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی شیطانی حرکت کے بارے میں قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، یہ شراب، جوا اور بت پرستی کے تیر سب ناپاک کام ہیں، یہ سب شیطانی کام ہیں اور اس کی کارستانیاں ہیں، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا سکو۔ شراب نوشی کی عادت ان کے لیے عام بات تھی، حتیٰ کہ وہ شراب نوشی کے لیے بڑی بڑی محفلیں لگاتے تھے اور اس کو بڑے فخر کی بات بھی سمجھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے سردار، رئیس، شاعر اور ادیب بھی شراب کی عادت میں ملوث تھے۔ شراب نوشی ان کے رگ و پے میں سما چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی حرمت کے احکام نازل فرمائے اور شراب نوشی کو اسلام میں منع فرمایا گیا۔ شراب نوشی کے علاوہ اہل عرب میں ایک اور بری عادت پائی جاتی تھی کہ اہل عرب کے لوگ بچی کی پیدائش کو بھی ذلت سمجھا کرتے تھے، اس لیے بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن حکیم میں ایسا کرنے والوں کے خلاف مذمت فرمائی ہے اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ تکویر آیت نمبر 8 اور 9 میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ترجمہ: اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی تھی، یعنی قیامت کے روز یہ سوال اس بچی سے اور اس کے ورثاء سے جس نے اس کو زندہ دفنایا تھا پوچھا جائے گا کہ اس بچی کا کیا ظلم تھا اور کس سزا کے باعث اس کو زندہ دفنایا گیا تھا۔ جس سال عرب میں بارش کم ہوتی یا نہ ہوتی اور قحط سالی کے آثار نظر آ جاتے تو فقر اور تنگ دستی کے خوف سے اہل عرب اپنی اولاد کو، چاہے وہ بچے ہوتے یا بچیاں، ان کو مسقات حمل یا پھر کسی اور طریقے سے مار دیتے تھے تاکہ وہ لوگ قحط سالی میں ان پر بوجھ نہ بنے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس فعل بد کو بھی منع فرمایا ہے اور سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ہے، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کی عورتیں اپنے گھروں میں سرخ جھنڈے لہرا دیتی تھیں تاکہ برائی کے طلبگاروں کو ان کی تلاش میں دقت اور مشکل پیش نہ آئے، اور اس برائی کے عوض وہ پیسے لیا کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگوں میں ایک بری عادت ڈاکہ زنی بھی تھی۔ طاقتور قبائل کمزور قبائل پر حملہ آور ہو جاتے تھے اور جو کچھ ان کے ہاتھ لگتا تھا اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا سب لوٹ لیتے تھے۔ اس عمل کو بھی اہل عرب کے لوگ بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ جیسے انہوں نے بہت بہادری کا کام کیا ہے۔ اس دور میں اہل عرب کے لوگ تکبر اور غرور میں بھی ڈوبے رہا کرتے تھے، اور اسی تکبر اور غرور کی وجہ سے اہل عرب کے لوگ
لوہار، درزی، نائی اور کھیتی باڑی کا کام نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے لحاظ سے یہ کام صرف غلاموں اور لونڈیوں کا ہے، جبکہ تجارت، گھڑ سواری اور ڈاکہ زنی اور حسب و نسب پر فخر کرنا آزاد مردوں کا کام ہے۔ یہ تھی کچھ بری اور غبی عادات جو اہل عرب میں پائی جاتی تھی، اور تقریباً سارا عرب ہی ایسی عادات میں مبتلا تھا، اور ان عادات پر اہل عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اور اسلام کی آمد سے پہلے خود پر بڑا فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اے اللہ رب العزت، ہمیں اپنے تمام کاموں میں صرف اور صرف تیری مدد چاہیے۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔